بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیت المقدس سے آنے والے مسلمان کے فیصلے کا بقیہ پارٹ۔ قافلے والوں نے پوچھا، اب تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے؟ عورت نے رو رو کر کہا، اس مقدسی نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا، اس نے زبردستی مجھے گھیر کر مجھ سے زنا کیا ہے۔ میں شرم کے مارے کچھ نہ کہہ سکی تھی کہ مجھ سے زبردستی ہوئی ہے، لیکن اب معاملہ چونکہ میرے بس میں نہیں رہا اور مجھے یقین ہو گیا ہے کہ اس کی زبردستی کا نتیجہ بہر صورت ظاہر ہو کر رہے گا، اس لیے میں زبان کھولنے پر مجبور ہو گئی ہوں۔ یہ سن کر قافلے والے ایک بار پھر مقدسی پر ٹوٹ پڑے، لاتوں، گھونسوں اور مکوں سے اس کا برا حال بنا دیا، لیکن اب کی بار بھی مقدسی نے کسی سے کچھ نہ کہا اور نہ اپنی صفائی میں زبان کھولی۔ لوگ اسے گالیاں دیتے رہے، مارتے رہے، لیکن وہ سب کچھ برداشت کرتا رہا اور خاموش رہا۔ مدینہ قریب تھا۔ اہل مدینہ کو قافلے کی واپسی کی اطلاع مل چکی تھی۔ حضرت عمر اور دیگر اصحاب مدینہ کے باہر آ کر قافلے کے استقبال کے لیے رکے ہوئے تھے۔ جب قافلہ پہنچا تو ہر کوئی ایک دوسرے سے بغل گیر ہونے لگا۔ حضرت عمر کی نگاہ مقدسی کو تلاش کر رہی تھی کہ سالار قافلہ نے چوری اور زنا بالجبر کی دونوں داستانیں سنائیں۔ حضرت عمر نے دیکھا مقدسی پابند سلاسل سب کچھ خاموشی سے سن رہا ہے۔ حضرت عمر نے تمام واقعہ سن کر کہا، اے ظالم، یہ تو نے کیا کیا؟ تیرا ظاہر اور باطن اتنا مختلف، بخدا میں تجھے وہ سزا دوں گا کہ تیرے جیسے فریب کاروں کے لیے عبرت کا سامان ہوگا۔ مقدسی خاموش کھڑا رہا اور سب طعن و تشنیع سنتا رہا۔ لوگوں کی ایک بھیڑ جمع ہو گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس ہجوم میں اضافہ ہو گیا۔ لوگ فیصلے کا انتظار کرنے لگے۔ اتنے میں آفتاب نبوت کا نور چمکا۔ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام تشریف لے آئے۔ حضرت عمر نے تمام واقعہ جناب امیر علیہ السلام کو کہہ سنایا۔ آپ نے مقدسی کی طرف دیکھا جو سر جھکائے پابند سلاسل خاموشی سے بیٹھا زمین کو دیکھ رہا تھا۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، اے عمر ابن خطاب، جلد بازی سے کام نہ لے۔ میں علی ابن ابی طالب گواہی دیتا ہوں کہ اس شخص نے نہ زنا کیا ہے اور نہ چوری کی ہے۔ حضرت عمر نے آپ کی بات سن کر اپنی جگہ چھوڑ دی اور جناب امیر علیہ السلام کے پاس آ کر کھڑا ہوا اور کہا، یا ابا الحسن، بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی عورت اپنے آپ کو خود داغدار کیسے کر سکتی ہے؟ مولا کائنات علیہ السلام نے فرمایا، عورت کو بلاؤ۔ جب عورت آپ کے سامنے پیش ہوئی تو فرمایا، شرافت سے اپنی پوری داستان ان لوگوں کے سامنے بیان کر دے۔ عورت نے کہنا شروع کیا، قافلے والوں نے میری تھیلی اس کے مال سے برآمد کی۔ قافلہ اس کی چوری کا گواہ ہے۔ جہاں تک زنا کا تعلق ہے تو زنا گواہوں کے سامنے نہیں کیا جاتا۔ یا امیر، بات یہ ہے کہ اس کی قرات بڑی حسین اور دلکش تھی، میں اس کی آواز کی دیوانی ہو گئی۔ قافلے والے جانتے ہیں کہ میں اس کی قرات سننے کی خاطر اس سے قریب تر رہتی تھی۔ ایک رات جب قافلے والے سو گئے تو میں اس کے قریب ہی اپنی جگہ پر پڑی اس کی قرات سن رہی تھی۔ جب میں قرات سنتے سنتے منہمک ہو گئی تو اس نے اچانک اس طرح دبوچ لیا کہ میں ہل بھی نہیں سکتی تھی اور رسوائی کے خوف سے فریاد تک نہ کر سکی۔ جب مجھے حمل کا یقین ہو گیا تو میرے پاس اظہار کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ سید الصادقین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تجھ پر لعنت کرے، تو نے دونوں باتوں میں جھوٹ بولا ہے۔ پھر امیر المومنین علیہ السلام نے حضرت عمر سے فرمایا، اے ابو حفص، کیا اس نوجوان نے حج پر جاتے ہوئے آپ کو اپنی کوئی امانت دی تھی؟ حضرت عمر نے کہا، بالکل، میرے پاس اس کی امانت موجود ہے۔ جناب امیر علیہ السلام نے فرمایا، آپ وہ ہاتھی دانت کی ڈبیا جس پر لوہے کا قفل پڑا ہوا ہے، وہ اس نوجوان کی امانت دربار میں منگوا کر رکھیں، پھر میں آپ کو اصل حقائق سے آگاہ کرتا ہوں۔ حضرت عمر نے آپ کے حکم پر وہ ڈبیا جو مقدسی کی امانت تھی دربار میں منگوا لی۔ جناب امیر المومنین نے اس عورت کو اپنے سامنے کھڑا کیا اور فرمایا، اب میں تم سے جو کچھ بھی پوچھوں گا اس کا جواب صاف صاف بتاتی جانا، ورنہ اس بھرے مجمع میں اس واقعے کی تمام حقیقتیں کھول کر رکھ دوں گا ماں گواہوں کے۔ مولا کائنات کے سامنے وہ خوف سے تھر تھر کانپنے لگی اور اب سچ بولنے کے سوا اس کے پاس کوئی چارہ نہ تھا۔ جناب علی مرتضیٰ نے فرمایا، کیا تو نے فلاں مقام پر اس نوجوان کے پاس جا کر اسے دعوت گناہ دی
تھی۔ آپ نے اس کے وہ جملے دہرائے جو اس نے مقدسی کے چہرے کی بشاشت اور جسم کی نرمی کے متعلق کہے تھے۔ آپ نے مقدسی کے جوابات بھی دہرائے۔ عورت نے کانپتے ہوئے وجود کے ساتھ عرض کیا، اے وصی رسول، میں نے اس جوان کو دعوت گناہ دی تھی۔ جناب امیر علیہ السلام نے فرمایا، اس جوان کے انکار پر تو نے اسے دھمکی دیتے ہوئے کہا تھا کہ اگر تو نے اس کی بات نہیں مانی تو اس سے انتقام لے گی اور اسے ذلیل کرے گی۔ عورت نے کہا، یا ابا الحسن، میں نے ایسا کہا تھا۔ جناب امیر علیہ السلام نے فرمایا، ایک رات یہ جوان شب بیداری سے تھک کر جب سو گیا تو نے اپنی تھیلی اپنے ہاتھ سے اس کے سامان میں جا کر چھپا دی تھی۔ عورت نے کہا، میں نے یہ کام کیا تھا۔ پھر جناب امیر سالار قافلہ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، ایک قافلہ سالار، جب تو نے تمام قافلے والوں کی تلاشی لی تھی اور مقدسی کے سامان کو بغیر تلاشی کے چھوڑ دیا تھا تو اس عورت نے تجھے مقدسی کی تلاشی پر آمادہ کیا تھا؟ سالار قافلہ نے کہا، یا امیر، بالکل اس نے مجھے مقدسی کی تلاشی لینے پر آمادہ کیا تھا۔ جناب امیر المومنین پھر عورت کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، واپسی پر جب تیرے پاس زاد راہ ختم ہو گیا تھا تو فلاں مقام پر قافلے سے جدا ہو کر زاد راہ کی تلاش میں فلاں بستی کی طرف گئی تھی؟ عورت نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، یا علی، میں گئی تھی۔ جناب امیر علیہ السلام نے فرمایا، بستی کے باہر تجھے فلاں بن فلاں رنگ و نسل کا گڈریا ملا تھا؟ عورت نے کہا، ہاں ملا تھا۔ آپ نے فرمایا، تو نے اس سے زاد راہ کا سوال کیا تھا؟ عورت نے جواب دیا، جی ہاں ابا الحسن، میں نے اس سے زاد راہ مانگا تھا۔ جناب امیر علیہ السلام نے فرمایا، جواب میں اس نے بھی تجھ سے کچھ مانگا تھا؟ وہ بولی، جی ہاں مولا، اس نے بھی مطالبہ کیا تھا۔ جناب علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا، اور کافی تکرار کے بعد تو اس کا مطالبہ پورا کرنے پر راضی ہو گئی۔ عورت نے سر جھکا کر کہا، یا مولا، آپ درست فرما رہے ہیں۔ جناب امیر المومنین علی علیہ السلام نے فرمایا، تو نے گڈریے کا مطالبہ پورا کیا اور گڈریے نے تیری ضرورت پوری کر دی، پھر تجھے خیال نہ رہا لیکن تجھے حمل ہو گیا۔ اس معاملے کے 2 روز بعد فلاں مقام پر تو رفع حاجت کے لیے گئی تھی۔ عورت نے اقرار کیا۔ جناب امیر نے فرمایا، واپسی پر تجھے شیطان ملا تھا؟ اس خاتون نے کہا، نہیں یا مولا، میں نے شیطان کو کبھی نہیں دیکھا۔ جناب امیر علیہ السلام نے فرمایا، یاد کرو، جب تو رفع حاجت کے بعد واپس قافلے کی طرف آ رہی تھی تو تجھے ایک بوڑھا آدمی ملا تھا جس کی بھویں آنکھوں پر گری ہوئی تھیں، کمر جھکی ہوئی تھی، رنگ کالا تھا، سفید کپڑے پہنے ہوئے تھا، ایک ہاتھ میں لکڑی کے دانوں والی تسبیح تھی اور دوسرے ہاتھ میں بڑا سا ڈنڈا پکڑے ہوئے تھا۔ عورت نے فوراً کہا، ہاں ایسا بوڑھا شخص مجھے ملا تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، وہی شیطان تھا اور اسی نے تجھے بتایا تھا کہ تجھے گڈریے سے حمل ہو گیا ہے۔ جناب علی علیہ السلام نے فرمایا، یہ بات سن کر تو رونے لگ گئی تھی اور اس نے تجھے تسلی دیتے ہوئے کہا تھا کہ جا اور جا کر مقدسی کا نام لے کر قافلے والوں کو بتا دے۔ تو نے قافلے میں واپس آ کر واویلا مچایا اور قافلے والوں کو ایک بار پھر مقدسی کے خلاف کھڑا کر دیا۔ عورت حیران و پریشان ہو کر بولی، یا ابا الحسن، ایسے ہی ہے جیسے آپ فرما رہے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ ہم قافلے والوں کے ساتھ ساتھ تھے۔ جناب علی علیہ السلام نے حضرت عمر سے فرمایا، اے ابو حفص، اس جوان نے شوق عبادت میں انتہا پسندی سے کام لے کر اپنے آپ کو عورت کے ناقابل بنا رکھا تھا، اور اس نے جو امانت آپ کے سپرد کی تھی اس میں اس کی انتہا پسندی کا نتیجہ ہے۔ جانتے ہو اس ڈبیا میں کیا ہے؟ اس جوان نے اپنا آلہ تناسل کاٹ کر اس میں رکھا ہوا ہے جو سبز ریشمی کپڑے میں لپٹا ہوا ہے۔ پہلے آپ اس ڈبیا کو کھول کر میری بات کی تصدیق کر لیں، بعد میں جن لوگوں کو اس بات میں شک رہ جائے وہ اس نوجوان کو بھی ملاحظہ کر لیں۔ حضرت عمر نے کہا، یا ابا الحسن، اب اس خبیثہ کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، قبرستان یہود میں گڑھا کھود کر اسے سینے تک دبا کر رجم کیا جائے۔ حکم جناب امیر علیہ السلام پر اس عورت کو سنگسار کر دیا گیا۔ اس وقت حضرت عمر نے منبر پر کھڑے ہو کر لوگوں سے خطاب کیا اور 3 بار کہا، لولا علی لہلک عمر۔
اس واقعہ کے بعد وہ مقدسی نوجوان تا وفات مسجد نبوی میں مصروف عبادت رہا۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تمام دریا سیاہی اور درخت قلم اور انسان کاتب اور جن محاسب بن جائیں تو اے ابوالحسن تمہارے فضائل نہ شمار ہو سکیں۔ تیرے وجود میں ہے مختلف صفات کمال، اسی لیے تو جہاں میں تیرا جواب نہیں۔ تو زاہد اور حکیم و حلیم اور شجاع، تیری ادائے نظر کا کوئی جواب نہیں۔ صدق اللہ العلی العظیم۔